لیکن ہم آپ کو بتایا کہ جی اس کی جو محرک ہے یا موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ بلدیو کا جو ایک طرح سے اس کی دھڑے بندی کہیں یا پولیٹیکل ان کی آپس کی جو رائیولری ہے وہ کہیں، وہ حالانکہ وہ بھی اسی پارٹی سے ہیں، لیکن اصل محرک ان کا وہی رائیولری جو آپس کی ہے وہی اس کا اصل محرک ہے۔ اس میں جو ہے دوسرے جو عالم ہیں وہ انہوں نے سہولت کار کا رول پلے کیا ہے، جو ٹارگٹ جو اجرتی ہے وہ ان کے تھرو انہوں نے ہائر کیا ہے۔ تو میں جو یہ بات بتا چکا ہوں، دیکھیں کیونکہ کیس ابھی تفتیش اس کی جاری ہوگی تو ساری کی ساری باتیں تو وہ تفتیش کے دوران آگے آئیں گی، لیکن ہم آپ کو براڈلی یہ بتا سکتے ہیں کہ جی یہ اس میں کون کون سے کردار ہیں اور ان کا کیا کیا رول ہے۔ کوئی نہیں، ابھی تک کسی کا کوئی ملیٹنٹ کسی کا تعلق نہیں ہے، یہ کرمنلز ہیں، جس طرح اجرتی اور ان میں ہائرڈ اسیسن ہوتے ہیں اس طرح کا ہے۔ فی الحال ان کا ابھی تک کوئی ملیٹنٹ لنک نہیں ہے۔ دیکھیں سیکیورٹی ان کو دو اہلکار، ایک پشاور سے اور ایک مردان سے، دو اہلکار ان کے ساتھ ڈپیوٹ تھے، لیکن سردار صاحب کا یہ روٹین تھی کہ وہ پنیر میں اپنے ساتھ سیکیورٹی نہیں۔ دیکھیں نا، یہ اس چیز کی طرف انڈیکیشن ہے کہ ان کو اپنا لوکل ان کو خطرہ نہیں فیل ہوتا تھا۔ ہم نے کئی دفعہ ان سے ریکویسٹ بھی کی اور فارملی ہم نے ان کو کہا کہ جی بنیر میں وہ سیکیورٹی کو لیں، لیکن انہوں نے ہر دفعہ اس چیز سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا جی مجھے اپنے علاقے میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، میں اپنے علاقے میں آرام سے گھومتا پھرتا ہوں، بلکہ وہ اس چیز کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھا کرتے تھے۔ حالانکہ دو پولیس اہلکار ابھی بھی ان کے ساتھ ڈپیوٹ ہیں، لیکن اس کو وہ پشاور اور ادھر تو لے جاتے تھے۔ میں سو کہ وہ جب آتے تھے تو ہمیں ایک ہوتا ہے جس طرح باقی جو ہمارے کیبنٹ ممبرز ہیں وہ ہمیں اطلاع بھی دیتے ہیں، ہم ان کو پورا ان کی اس کے مطابق اور اپنی اسیسمنٹ کے مطابق ہم ان کو سیکیورٹی بھی دیتے ہیں، لیکن سردار صاحب نہیں سیکیورٹی وہ لیتے تھے۔ اور اس چیز کا انہوں نے جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوکل اپنے آپ کو اتنا سیف اور بہتر محسوس کرتے تھے کہ انہوں نے سیکیورٹی کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ دیکھیں اس میں میں یہ کہوں گا کہ اس میں پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے، چونکہ یہ ایک ہی کمیونٹی سے تھے، تو جو بیسک محرک بنا وہ یہ تھا کہ یہ چونکہ پارٹی میں پہلے سے موجود تھے تو میں بھی وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مجھے ٹکٹ ملے گا اور میں الیکٹ ہوں گا، لیکن وہ ٹکٹ چونکہ ان کو مل گیا تو یہ بیسکلی ان کے درمیان ایک گرج بنی اور یہی مرڈر کی جو ہے وہ وجہ بنی۔ ہاں جی، لیکن ان کا یہ رول ہے کہ وہ سہولت کار کا انہوں نے رول پلے کیا، ان کا اور بلدیو کا پرانی ان کی دوستی ہے، یہ نہیں ہے کہ ابھی کی ہے، وہ کچھ تھوڑی بہت کاروباری بھی پہلے سے ان کی شراکت رہی ہے۔ میرا خیال ہے کچھ یہ وہاں پہ جو مورتیاں وغیرہ وہاں ہوتی ہیں اس کا وہ کاروبار مل کے کیا کرتے تھے، اور ان کی باقی بھی آپس میں اس طرح کی لین دین ہے۔ جب ان کو یہ کام کرنے کی ضرورت پڑی تو انہوں نے عالم سے کہا، تو عالم نے ہی جو یہ کلرز ہیں اور ہائرڈ ریسیسن ہے وہ سید جان کو انہوں نے عالم نے ارینج کیا۔ جی بالکل پیسوں کا تھا جی، ان کو پیسوں کا ابھی یہ اماؤنٹ ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کیونکہ 10 لاکھ میں ان کا طے ہوا، سید جان نے آگے کوئی 6-7 لاکھ کا بتایا کہ جی، اور آخری جو بندہ تھا اس کو جو مختار ہے اس کو تقریباً 2 لاکھ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، باقی جو لاکھ ہے شاید وہ اکبر علی اور بہروز کو دینا تھا۔ تو یہ بیسک ان کو پیسوں کے اوپر یہ کیا گیا تھا شروع سے۔ یہ بیچ میں جو ٹرانزیکشن ابھی تک کوئی فزیکل ابھی تک ہمیں نہیں ہوا کہ کوئی دیا گیا ہے، یہ پیمنٹ اس کے بعد ہونی تھی، لیکن یہ پیسوں کے اوپر چیز طے ہوئی تھی۔ دیکھیں اس کیس میں ہم نے دہشت گردی کی دفعات اس لیے لگائی ہیں کہ جو جتنا خوف میں سمجھتا ہوں اس مرڈر سے ہوا ہے، نہ صرف وہ کیبنٹ ممبر تھے اس وجہ سے، بلکہ وہ مائنورٹی کے اہم رکن تھے، تو اس وجہ سے جو اوور آل جو دہشت پھیلی ہے تو ہم نے ٹیررزم کی دفعات بھی اس میں لگائی ہیں، اور ٹیررزم کے اس کے تحت ہی ہم اس کیس کو آگے بڑھائیں گے۔
جی دیکھیں، میں نے جیسا پہلے کہا ہے کہ ان کا کلیم اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہماری تفتیش چونکہ ایک بالکل پروفیشنل اور جو شہادتیں ہیں، جو ہماری ریکوریز ہیں، اس کی بنیاد پہ ہے، تو ہماری اس کلیم سے ہٹ کے ہم اپنی تفتیش کو اپنے طریقے سے لے کے جا رہے ہیں، اور آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے. تو سر دست اس کلیم میں ہمیں کوئی اتنی وزن نظر نہیں آتا. ہمیں لگتا ہے کہ وہ کلیم اسی لیے. اور بھی بہت سارے دیکھیں اس طرح کے کیس ہوئے ہیں. شانگلہ میں ایک 2 سپاہیوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور ٹی ٹی پی نے امیڈیٹلی اس کو کلیم کیا، لیکن بعد میں وہ کلر بھی اریسٹ ہو گئے اور پتہ بھی چل گیا کہ وہ ایک پی او کے گھر پہ ریڈ کرنے کے لیے گئے تھے اور اسی نے ان کو مارا تھا. وہ بندہ پکڑا بھی گیا اور چالان بھی ہو گیا، لیکن ٹی ٹی پی نے اسی طرح سے کلیم کیا ہوا تھا. تو ان کا میں سمجھتا ہوں کہ کلیم وہ اس کیس میں بھی صداقت نہیں تھی، اور اس کیس میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ کلیم ٹھیک نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہمیں تفتیش ہماری ابھی تک جاری ہے. کوئی ایسی چیز آئے گی تو ہم اس کو ضرور سامنے لائیں گے. ابھی فی الحال دیکھیں، چونکہ یہ اس میں یہ کہوں گا کہ ملیٹنسی کا ٹیررزم کا اس لیے ہوگا کہ ٹیررزم یہ ہے کہ ایک دہشت پھیلنے والے حوالے سے اے ٹی سی کی دفعات لگی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ اس میں ملیٹنسی کا ابھی تک کوئی عنصر نہیں ہے تو ہم اس کو نارمل کورٹ میں ہی چلان کریں گے اور اسی میں انشاءاللہ اے ٹی سی کورٹ میں ہی لائیں گے، اسی میں لے کے چلیں گے. جی بالکل جی. یہ دیکھیں نا، عمر میڈیا ان کی ویب سائٹ ہے، اس کے تھرو کرتے ہیں. یہ افغانستان سے وہ ویب سائٹ ہوسٹ ہوتی ہے، لیکن اس کی بہت اور جو فردر ڈیٹیل ہیں وہ ہم نے ایف آئی اے کے سائبر کرائم کو ہم نے لکھا ہے. مے بی کہ ہمیں اس سے وہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے فیس بک سے، اور ان سے وہ ہماری کورسپونڈنس ہوگی، لیکن ہم اس میں ضرور کریں گے ان کو تاکہ ہمیں مزید بتایا جائے اس کلیم کے حوالے سے. لیکن ابھی تک کی جو بات ہے تو اس کلیم کا اس مرڈر کے ساتھ اس طرح سے تعلق نہیں بنتا، لیکن چونکہ وہ اور کیسز میں بھی کلیم ہوتا ہے تو لہٰذا اس کی ہم ڈیٹیل میں ضرور جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں یہ تو ابھی جب ہم بھجوائیں گے جو اس کا پروسیجر ہوتا ہے تو اس کے بعد ٹیسٹ پہ ہم جائیں گے. یہ ایک انویسٹیگیشن کا حصہ ہے اور ان ڈیو کورس وہ سامنے آئے گا. وہ تو چونکہ لیب میں بھیجتے ہیں وہ بالکل ایک رات میں ایک دن میں نہیں ہو سکتا.